बाजू वाला अपने दिल में पढ़ रहा है, ये बाजू वाले को पता नहीं क्या कर रहा है, दिल में दुरूद पढ़ रहा है। इस मजमे के किसी फर्द को मैं नहीं जानता कि क्या नाम है, किसकी औलाद है, किस कबीले से, किस खानदान से, मुझे नहीं पता। देख तो रहा हूं आपको, आप मुझे देख रहे हैं। आप मेरा शायद नाम तो आप जान गए, फारूक रजवी है, लेकिन मेरे वालिद का नाम अभी भी आप नहीं जानते, मेरा कबीला नहीं जानते, मेरा खानदान नहीं जानते। बस आप देख रहे, ठीक है, मैं भी आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे नबी का इल्म देखो। इमाम काजी अयाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर फरमाते, हदीस नक्ल कर रहे हैं, सरकार कहते हैं जब मेरा कोई उम्मती दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ता यूं अर्ज करता है, या रसूलल्लाह फुला इब्ने फुला ने हिंदुस्तान की सरजमीन सूबह यूपी के एक इलाका कृषि नगर में एक जलसे में बैठे हुए आप पर दुरूद भेजा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फरिश्ता नाम बताता है, बाप का नाम बताता है, कबीले का नाम बताता है, किस जगह किस वक्त पढ़ा वो बताता है। आका कहते हैं जब ये सारा तारुफ मेरा वो गुलाम, मेरा खादी वो फरिश्ता कहता है तो मेरा उम्मती मेरी निगाहों के सामने होता है और मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचान लेता हूं जैसे बाप अपने बेटे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप सुन्नी हो तो आपको ये बयान ज़रूर सुनना चाहिए। वहाबियों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? आला हज़रत ने वहाबियों के बारे में क्या कहा? वहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं उन्हें पीठ पीछे का इल्म नहीं। ये है वहाबियों के ख़यालात। आला हज़रत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। दोस्तों, अगर आप सुन्नी हो तो आपको ये बयान ज़रूर सुनना चाहिए ताकि वहाबियों के बहकावे में हम ना आए। दोस्तों, ये बयान पूरा सुने। बाजू वाला अपने दिल में पढ़ रहा है, ये बाजू वाले को पता नहीं क्या कर रहा है, दिल में दुरूद पढ़ रहा है। इस मजमे के किसी फर्द को मैं नहीं जानता कि क्या नाम है, किसकी औलाद है, किस कबीले से, किस खानदान से, मुझे नहीं पता। देख तो रहा हूं आपको, आप मुझे देख रहे हैं। आप मेरा शायद नाम तो आप जान गए, फारूक रजवी है, लेकिन मेरे वालिद का नाम अभी भी आप नहीं जानते, मेरा कबीला नहीं जानते, मेरा खानदान नहीं जानते। बस आप देख रहे हैं, लेकिन मेरे नबी का इल्म देखो। इमाम काजी अयाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर फरमाते, हदीस नक्ल कर रहे हैं, सरकार कहते हैं जब मेरा कोई उम्मती दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ता यूं अर्ज करता है, या रसूलल्लाह फुला इब्ने फुला ने हिंदुस्तान की सरजमीन सूबह यूपी के एक इलाका कृषि नगर में एक जलसे में बैठे हुए आप पर दुरूद भेजा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फरिश्ता नाम बताता है, बाप का नाम बताता है, कबीले का नाम बताता है, किस जगह किस वक्त पढ़ा वो बताता है। आका कहते हैं जब ये सारा तारुफ मेरा वो गुलाम, मेरा खादी वो फरिश्ता कहता है तो मेरा उम्मती मेरी निगाहों के सामने होता है और मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचान लेता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये है हमारे आका का इल्म और ये शैतान का इल्म मानने चले। तो भाई अब एक जमात नबी के इल्म की कायल, एक जमात नबी के मुकाबले में शैतान के इल्म की कायल, एक जमात नबी के इल्म गैब की कायल कि अल्लाह ने अपने हबीब को इल्म गैब दिया, एक जमात नबी के इल्म गैब को जानवर और पागलों की तरह कह रही है। कैसे त्याग है? कोई एक सूरत तो बनानी पड़ी और उसके बाद फिर एक आते हैं, बड़े मशहूर है आजकल इंटरनेट की दुनिया में, तारिक जमील साहब, रोती सूरत, रोने में शियाओं को पीछे कर दिया। वाके कहते एक हो जाओ, नेक हो जाओ, तुम एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। बरेलियों ने देवबंदियों को कहा काफिर, देवबंदियों ने बरेलियों को कहा काफिर, शियाओं ने सुन्नियों को कहा काफिर, सुन्नियों ने शियाओं को काफिर कहा। जन्नत में कौन जाएगा? बड़ी फिक्र इनको, जन्नत में कौन जाएगा। ऐसा लगता है कि जैसे इनको टेंडर पास करके दिया गया है कि भैया आप ही को टेंडर मिला है, जितों को जन्नत में ले जाना लेके चलो। तो तारिक जमील साहब, सबसे पहली बात, एक हो जाओ तो बात सही है, लेकिन एक होने के लिए मैंने अर्ज किया कि पहली चीज तो यह है कि गलती कहाँ है उसको दूर करना पड़ेगा। माशाअल्लाह। और दूसरी जगह वो एक ही उसी जगह क्या कहते हैं, उसी के लिए में तारिक जमील साहब, अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। ये बात समझ में नहीं है, यहाँ कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अपने अपने अकीदे पर
कायम रहो, और एक दूसरे के लिए वो कहते हैं गुंजाइश रखो। यानी एक शख्स का अकीदा है कि रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, वो इस अकीदे पर है। एक शख्स का अकीदा है कि रसूलुल्लाह जिंदा है, हयात है, वो इस अकीदे पर रहे। एक शख्स का अकीदा है कि हुजूर को इल्म गैब है। एक शख्स का है कि हुजूर अपने दीवार के पीछे का इल्म नहीं जानते, अपने बीवी के बारे में नहीं जानते, वो भी अपने अकीदे पर कायम रहे। और चूंकि उन्होंने शियाओं को मिला के कहा, तो मैं बता दूं कि शिया हज़रात का तो ये भी अकीदा है माज़अल्लाह के कुरान भी ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है ये। इसको तो अबू बकर और उमर ने मिलकर बदल दिया था। और एक वीडियो है मेरे पास, मुबश्शिर हुसैन करके, अभी लेटेस्ट मौलवी है इनके अहले हदीस, क्या नाम है, अहले तशय्यो के, शिया जमात के। मैंने कुछ तकरीरों में दिखाया भी है, नेट पे मेरी तकरीरें डली हुई है, नौजवान जाके नेट पे देख सकते हैं। और अभी देखना हो तो जलसा गा के बाद आइए, मैं वीडियो दिखाने के लिए तैयार हूँ आपको, लैपटॉप में मौजूद है मेरे। वो कहते हैं कि हमने बड़ी जस्तुजू के बाद वो ओरिजिनल कुरान तलाश कर लिया जो अली ने लिखा था, और उसको बरतानिया की हमने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों को दिया है ताकि वो थोड़ा तहकीक करे। जैसी तहकीक पूरी हो जाएंगी, हम दुनिया को बड़े फक्र के साथ, फिरका शिया, हम बड़े फक्र के साथ वो कुरान मुसलमानों को पेश करेंगे कि अब तक तुम डुप्लीकेट नकली कुरान पढ़ रहे थे, ओरिजिनल अब हम लेकर आए। बताइए, बड़े बड़े गौस, कुतुब, अब्दाल, साहबा, ताबई, तबे ताबई सब चले गए वही कुरान पढ़ते पढ़ते, सब नकली पढ़ रहे थे, असली अभी आने का है। जिस जमात का ये अकीदा हो और कहा जाए तुम अपने अकीदे पे कायम रहो, हम अपने अकीदे पर, लेकिन एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो, कैसे इत्तेहाद हो सकता है भाई? ये अकीदे में इत्तेहाद नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि कुरान की हमें कहीं ये तालीम नहीं मिलती कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो इस सूरत में कि आप अकीदा दोनों का अलग अलग हो। कुरान ने ये नहीं कहा कि अपने अपने अकीदे पे कायम रहो, कुरान ने कहा कि हक के साथ आ जाओ, हक की तरफ आ जाओ। तो इस सूरत में कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। उसके बाद एक ये फतावा रशीदिया लिखी गई, ये फतावा रशीदिया में मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने लिखा ये किताब। इसमें उन्होंने लिखा कि अल्लाह ताला भी झूठ बोल सकता है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। दलील का अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो झूठ बोलने पर भी कादिर है। बेशक। अगर झूठ ना बोले तो फिर कादिर कहाँ हुआ? कादिर यानी कुदरत, ताकत। मौलवी इस्माइल देहलवी ने किताब लिखी रिसाला यकरोजी, उसमें कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता ही नहीं बल्कि बोल चुका। अगर ना बोलता तो ताकत और कुव्वत में बंदे से पीछे रह जाता कि बंदा तो दिन रात झूठ बोलता और अल्लाह ना बोल सके, तो अल्लाह बंदे के मुकाबले में कमजोर ठहरा। जरा आप तसव्वुर से बताइए कि तौहीन किसकी हो रही है? मौलाना की हो रही है, आज की सुन्नियों की तौहीन हो रही है कि अल्लाह रसूल की तौहीन हो रही है? और मैंने अर्ज कर दिया कि जहां अल्लाह रसूल की जर्रा बराबर भी तौहीन पाई जाएंगी वहां कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। बेशक। वहां मस्जिदें एक नहीं हो सकती, वहां इमाम एक नहीं हो सकता, वहां मुक्तदियों की जमात एक नहीं हो सकती। हम इत्तेहाद के दिलदादा हैं, हम इत्तेहाद को पसंद करते हैं इसलिए, और हम ही इत्तेहाद के दिलदादा है, हम ही इत्तेहाद चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी दलील कि कल जो गरीब नवाज ने जो इस्लाम लाया था, कल भी हम उसी इस्लाम को मान रहे थे, आज भी हम उसी इस्लाम को मान रहे हैं। गरीब नवाज को तो तुमने छोड़ा है, सुभान अल्लाह, तुम छोड़ के हटे हो, तुमने बुजुर्गान दीन के दामन को छोड़ा है। अब बताइए, झूठ बोलना ऐब है कि हुनर है? भाई आप ही बोलिए, आप ही फैसला कीजिए, ऐब है कि हुनर है? एक आदमी बहुत झूठ बोले तो आप क्या ये कहते हैं कि ये बहुत ही ऐबदार आदमी है, या ये कहते हैं कि बहुत हुनरमंद आदमी है, बड़ा अच्छा झूठ बोलता है? झूठ बोलना ऐब है ना, और ये अल्लाह के लिए झूठ साबित कर रहे हैं। माज़अल्लाह। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसी चीज को, इसी चरबे को उठाया और एक किताब लिखी, द कंसेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन्स, अंग्रेजी में किताब है, ये भी मैं कई जलसों में दिखाया है। उसमें कहता है कि अल्लाह ताला चाहे तो नाइंसाफी भी कर सकता है, इसलिए कि वो हर चीज पर कादिर है। हम कहते हैं अल्लाह सिर्फ इंसाफ करता है, बख्श दे उसका फजल है, गिरफ्त करे उसका इंसाफ है। नाइंसाफी नहीं करता अल्लाह की। वो जाकिर नाइक कहता है अल्लाह चाहे तो नाइंसाफी भी कर सकता है। उसी किताब में लिखता है कि अल्लाह चाहे तो इंसान बनकर भी जमीन पर आ सकता है,
دلیل ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ہر چیز پر قادر ہے تو انسان بن کر آنے پر بھی قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے تو ظلم کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے معاذ اللہ کہ یہ عیب آپ نے اللہ کے لیے مان لیے تو کل کوئی کافر کھڑا ہوگا اور کہیں گے جب اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ذاکر نائک صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب، اے موجودہ دیوبندیوں یہ بتاؤ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ اپنی طرح خدا کیوں نہیں بنا سکتا؟ پھر کیا جواب دو؟ اصل میں ان بیچاروں کا پرابلم یہ ہے کہ عقیدے کی جو بنیادی چیز ہے نا وہی ان کو پتہ نہیں ہے۔ عقیدے کی جو بنیاد ہے، جو عقائد کی کتابوں میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اور جس پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ایک چیز ہوتی ہے ممکن، ایک ہوتا ہے محال۔ ممکن یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ کام کرتا ہے، اگرچہ بعض کام وہ نہیں کرتا، اس کی قدرت کے تحت نہیں ہوتے، انجام نہیں ہوتے ان کاموں کے، لیکن اس پر قادر ہے، مجبور نہیں ہے، بے بس نہیں ہے۔ مثلا آج تک اس کی سنت الہیہ یہی چلی آ رہی ہے کہ سیب کے درخت میں سیب ہی کا پھل پیدا ہوتا ہے، سنترے کے درخت میں سنترا ہی اگتا ہے، انگور کے درخت میں انگور ہی اگتے ہیں، لیکن وہ قادر ہے کہ سیب کا درخت ہو لیکن اس میں اگ کر انگور آ جائے۔ قادر ہے کہ عورت سے بچہ پیدا کرتا ہے، قادر ہے کہ مرد کے پیٹ سے بچہ پیدا فرما دے، قادر ہے، قدرت ہے، ممکن ہے۔ اور جب وہ اپنی ممکن کا اظہار کرتا ہے تو پاک مریم سے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اپنے ممکنات کا اظہار کرتا ہے تو پہاڑوں سے اونٹنی کو، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پیدا کر دیتا ہے۔ آسمان سے بارش برساتا ہے، قادر ہے کہ نوح کے زمانے میں زمین سے پانی کو ابال دے۔ یہ ممکن ہے، لیکن محال کیا ہے؟ اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا، اپنے لیے بیوی نہیں رکھتا، ظلم نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ کیوں؟ سارے عیوب، عیب یہ اس کی ذات میں محال ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جب وہ بندوں سے نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جھوٹ کہے تو وہ اپنی ذات کے لیے کیسے پسند کریں گا کہ خود جھوٹ کہے؟ بے شک بے شک۔ لیکن اتنی موٹی بات ان مولویوں کے سمجھ میں نہیں آئی، اس طرح کی کتابیں لکھ دی گئی اور توہین کی حد میں معذرت سے میری ماں بہنیں سن رہی ہے، لیکن نہ بتاؤں گا تو تب تک اس جماعت کے عقیدے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ کتاب ہے فتاوی تذکرۃ الرشید۔ کیا ہے کتاب کا نام؟ تذکرۃ الرشید، مولوی رشید احمد گنگوئی۔ انہی کے حالات لکھے گئے جنہوں نے کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ سب بڑے بڑے دیوبند کے عالم تھے۔ آج یہ جتنے عالم آ رہے ہیں نا آپ کیا تبلیغ کے بہانے، ان سے پوچھئے کہ ان مولویوں کو آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، انکار نہیں کر سکتے ہو۔ اور اگر کوئی مداحنت کرے آپ کے سامنے، آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے کہے نہیں صاحب ہمارا ان مولویوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو اللہ رسول کو مانتے ہیں، تو پھر کہیے کہ اگر نہیں مانتے ان کو تو پھر بلا جھجک، بغیر کسی شرم و حیا کے، بلا خوف و تردید کہیے کہ جس نے یہ کہا رشید احمد گنگوئی نے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے وہ کافر ہے، بول کے دکھاؤ۔ اشرف علی تھانوی نے لکھا اللہ تعالیٰ سے، رسول سے زیادہ علم غیب جو ہے معاذ اللہ جانور پاگلوں کو ہے، اور شیطان سے زیادہ جو ہے، شیطان کو زیادہ علم رسول سے۔ خلیل احمد امبیٹوی نے کہا، قاسم نانوتوی نے کہا رسول کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ اگر یہ تمہارے علماء اور بزرگ نہیں ہے تو پھر ان عبارتوں کو تم کفر مانتے ہو یا نہیں ہو؟ اور جب کفر مانتے ہو تو ان کو کافر کہتے کیوں نہیں ہو؟ بے شک۔ اصل پول تب کھل جاتی ہے، پھر تعویلات کرنے بیٹھے نہیں صاحب اس کا مطلب یوں نہیں تھا، وہ یوں تھا، اس کا مطلب یوں نہیں تھا، وہ تھا۔ یاد رکھیے کفریات میں تعویلات نہیں چلتی۔ اور میں عرض کر دوں کہ اگر تمہیں امت کا اتحاد منظور ہوتا، کیا یہ جس میں لکھ دیا گیا یہ فتاوی رشیدیہ میں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ قرآن ہے؟ بولو نہیں۔ کیا یہ تحذیر الناس قرآن ہے جس میں لکھ دیا گیا کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ برہائن القاطعہ جس میں حضور کو اردو پڑھانے دیوبند بلا لیا جس میں لکھ دیا کہ رسول سے زیادہ علم شیطان کو، کیا قرآن ہے؟ تو جب یہ کتابیں قرآن نہیں ہے تو یہ واقعات ہٹائے کیوں نہیں گئے، توبہ کیوں نہیں گئی؟ تو پتا چلا تمہیں امت میں دو پھاٹ تو منظور تھی، امت کے ٹکڑے تو منظور تھے، لیکن تم نے اپنی کتابوں کو قرآن سے پڑھ کر سمجھا کہ اس کا ایک زیر و زبر ہٹانے کے لیے تم تیار نہیں ہوئے۔ اور آج دھوکہ دیتے ہو تم کہ صاحب ہم تو اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ کل ایک بات اور کہی جائیں گی جلسے کے بعد، کل کچھ صلح پسند لوگ یہ کہیں گے دیکھیں صاحب آئے پوری تقریر میں انہوں نے کیا کیا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ وقت کی قلت ہے، اس وقت بولنا بہت کچھ زیادہ ہے۔ نماز کے اوپر تو کچھ بھی نہیں بولا صاحب مولوی صاحب نے، کل یہ بولیے اخلاق پہ کچھ نہیں بولا، لین دین پر کچھ نہیں بولا، پیار و محبت کی کوئی بات نہیں کی، صرف ہمارے علماء کی برائی آئی۔
اور اگر بالفرض مان لیجئے کہ آج کے جلسے میں نہ رشید احمد گنگوئی صاحب کا نام لیتا، نہ اشرف علی تھانوی صاحب کا نام لیتا، نہ خلیل احمد امبیٹوی صاحب کا نام لیتا، کسی مولوی کا نام نہیں لیتا، صرف نماز پہ تقریر کرتا اور نماز کی فرضیت پہ خوب روشنی ڈالتا، نماز کے فضائل بتاتا، نماز کی خوبیاں بتاتا، کل سب تعریف کرتے بہت اچھی تقریر کی فاروق صاحب۔ وہ بھئی مہاراشٹر سے آئے تھے، کوئی مولوی صاحب بہت اچھا بولے یار، مزہ آیا، یعنی میں نماز پر بولوں تو میں اچھا مولوی ہوں، میں حقوق پر بولوں تو اچھا مولوی ہوں، میں بھائی اور بھائی کی محبت کے بارے میں بولوں، والدین کی خدمت کے بارے میں بولوں تو بہت اچھا مولوی ہوں، لیکن جیسی ہی میں یہ کتاب اٹھاتا ہوں، ذرا توجہ دے، اور جیسی یہ کتاب اٹھاتا ہوں اور کتاب اٹھا کے کہتا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کتاب کا مصنف کہہ رہا ہے، یہ اپنی جماعت کا بزرگ ہے، یہ کہہ رہا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو کہتے ہیں صاحب فتنے کی بات کر رہے تھے۔ جیسی میں خلیل احمد امبیٹوی کی برائن القاطیہ اٹھاتا ہوں، کہتا ہوں اس کتاب میں لکھا ہے رسول کو اردو انہوں نے پڑھائی، کہتے ہیں صاحب فتنے کی بات کر کے چلے گئے۔ تحذیر الناس اٹھاتا ہوں، کہتا ہوں اس میں لکھا ہے رسول کے بعد بھی ایک نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ بھائی مولانا صاحب فتنے کی بات کر رہے تھے، ابھی دو تین باتیں تو میں اور بتانے والا ہوں۔ تو جب میں ان کی کتاب جب تک نہیں اٹھاتا، جب تک ان کی کتاب کی کوئی عبارت نہیں پڑھتا، کتاب ان کی ہے، پڑھ میں رہا ہوں، جب تک میں نہیں پڑھتا تو میں اچھا مولوی، نماز پہ بتاؤں تو اچھا مولوی، اور ان کی کتاب کی بات سناؤں تو فتین مولوی۔ تو پتہ چلا فتنہ گر میں نہیں ہوں، فتنہ گر تو یہ کتاب ہے، فتنہ گر تو یہ مولوی ہے۔ کہ جب تک یہ کتاب ہاتھ میں نہیں آئی تھی تو میں نہ فتنہ گر تھا نہ پانچ فتنے کی تھی۔ تو فتنہ کس میں ہے؟ مجھ میں ہے کہ کتاب میں؟ کتاب میں۔ تو جب بھی یہ کتاب تقریر میں آ جائے تو نا اتفاقی ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ جب تم مسلسل چھاپ رہے ہو تو امت کو تم نا اتفاقی کا شکار کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ تو نا اتفاقی تو تم کر رہے ہو، لیکن یہ جو دوسرا پہلو ہے آپ کا، یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہے کہ سنیوں کے علاقے میں تم انتشار برپا کرتے ہو۔ ایک ایسا علاقہ جہاں سب نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں سب صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، جہاں سب فاتحہ دے رہے ہیں، جہاں سب بزرگوں کا نام لے رہے ہیں، جہاں سب نبی کی تعظیم کر رہے ہیں، جہاں سب میلاد النبی منا رہے ہیں، جہاں سب جو ہے شب برات منا رہے ہیں، شب قدر ہو رہی ہے، سب معاملات چل رہے ہیں، مگر جیسی جماعت آتی ہے اور آ کے کیا کہتے ہیں، نہیں صاحب ہم تو نمازی بنانے آئے ہیں، ہم تو محبت کی بات کرنے آئے۔ میں کہتا ہوں اگر تم محبت کا پیغام دینے والے ہو، تم کچھ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، تم کسی کے بارے میں کچھ برا نہیں کہتے، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک سال اور 2 سال کے بعد مسجد 2 نظر آنے لگتی ہے۔ ایک مسجد میں سلام ہوتا ہے نبی پہ، دوسری مسجد میں ہوتا نہیں ہے۔ ایک جگہ نبی کی بات ہوتی ہے، دوسری جگہ ہوتی نہیں ہے۔ ایک جگہ جو ہے فاتحہ کی بات ہوتی ہے، دوسری جگہ سے بدعت کی آواز آتی ہے۔ جب تم محبت والے ہو تو یہ امت 2 خانوں میں بٹی کیسے پھر؟ جب تک تم نہیں آئے تھے انتشار نہیں تھا، تم آتے ہو تو انتشار ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو جگہ جگہ انہوں نے ہندوستان بھر میں گھوم گھوم کر صرف انتشار برپا کرنے کا ٹھیکہ لے کر رکھا ہے، تاکہ چند مفت خور جو جماعت میں بیٹھے ہوئے ان کی مفت خوروں ان کی بریانی اور بوٹیاں چلتی رہے۔ بہرحال میں کتاب پہ بات کر رہا تھا، یہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے بات تک یہاں تک نہیں رکی، ان کی توہین کی حد کہاں تک پہنچی۔ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ دیوبند کے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا ضامن علی جلال آبادی۔ کیا نام تھا؟ ضامن علی جلال آبادی۔ رشید احمد گنگوہی ان کے غوث اعظم کا خطاب ہے، ان کو غوث اعظم کہتے اپنے دور کا۔ رشید احمد گنگوہی کون ہے؟ رشتے ناتے بتا دوں، کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری جماعت کی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کون رشید احمد گنگوہی تھے، کون خلیل احمد امبیٹوی تھے، کون قاسم نانوتوی تھے۔ آئیے میں تعلقات بتا دوں۔ تبلیغی جماعت کو تو سب جانتے ہیں بھائی۔ تبلیغی جماعت کے بانی کون ہے؟ نام جانتا ہے آپ میں سے کوئی اس مجمع میں سے؟ تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر کون ہے؟ بولو۔ دیکھیں ایک بچے نے بولا، اس کا مطلب صرف ایک ہی بچہ جانتا ہے کیا؟ مولوی الیاس کاندھیلوی۔ مولوی الیاس کاندھیلوی کی نانی اور مولوی اشرف علی تھانوی کی نانی ایک ہی ہے، یہ رشتہ داری ہے۔ فضائل اعمال جنہوں نے لکھی تبلیغی جماعت کے لیے، مولوی زکریا، یہ سگے پوتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی کے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند بنایا۔ مولوی الیاس کاندھیلوی کے پیر و مرشد رشید احمد گنگوہی۔ الیاس کاندھیلوی رشید احمد گنگوہی سے مرید و بیعت ہوئے۔ حاجی امداد اللہ دیوبندیوں کے مولویوں کے پیر مغا، اور حاجی امداد اللہ صاحب سے مرید ہونے والوں میں ہے اشرف علی تھانوی، خلیل احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی۔ یہ چاروں جو ہے یہ حاجی امداد اللہ کے مرید ہیں،
سب کی آپس میں رشتہ داریاں جڑی ہوئی ہیں، تعلقات جڑے ہوئے ہیں، اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں مولوی سے ہمارا تعلق ہے۔ رشید احمد گنگوئی صاحب لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر کہ ہاں ضامن علی جلال آبادی جو تھے وہ توحید میں ڈوبے ہوئے تھے، توحید یعنی اللہ کی یاد میں ہمہ وقت ڈوبے رہتے تھے، ان کو اللہ کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں۔ سہارنپور میں بڑی رنڈیاں مرید تھی ان کی، رنڈیا سمجھتا ہے نا، طوائفے، انہوں نے چونکہ لفظ رنڈی بولا اس لیے میں رنڈی بول رہا ہوں، حالانکہ یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا، طوائفے بھی لکھا جا سکتا تھا، پتہ نہیں ان کو کون سی لینگویج لکھنا تھا، ممکن ہے یو پی میں ایسے ہی بولا جاتا ہو، ہمارے یہاں رنڈی بول دو تو بہت بڑی بری گالی سمجھی جاتی ہے مہاراشٹر میں، انہوں نے رنڈی لفظ استعمال کیا ہے۔ رنڈی کہتے ہیں طوائفوں کو جو گندہ پیشہ کرتی ہے کوٹھوں پہ۔ سہارنپور میں مریدنیاں کون تھیں ان کے؟ رنڈیاں، اور اس وقت طارق جمیل کی بھی بہت ساری رنڈیاں مرید ہیں۔ کہتے ہیں کہ ساری رنڈیاں ملنے آئی، ایک مرتبہ سہارنپور پہنچے ضامن علی جلال آبادی، ایک رنڈی نہیں آئی ملنے، بڑے میاں اسی پہ فدا تھے، خوبصورت تھی وہ رنڈی، کہا بی بی وہ فلاں کیوں نہیں آئی؟ دوسری رنڈیوں سے پوچھا وہ کیوں نہیں آئی جس پر ہم فدا ہے؟ کہا حضور ہم نے تو بہت کہا، حضرت آئے ہیں، شیخ صاحب آئے ہیں، چل شیخ صاحب سے مل لے، پیر صاحب سے مل لے، تو اس نے انکار کیا، پتہ نہیں حضور کیوں نہیں آئی ہے، انکار کرتی رہی، کہا نہیں جی بی بی اس کو لے کر آؤ، رنڈیا اس کو سمجھا بجھا کے لائی، نہیں بھائی شیخ صاحب یاد کر رہے ہیں، یہ آئی بڑی شرماتی ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کیوں بی بی تم کیوں نہیں آئی ملنے؟ کہا حضور بڑا گندا کام کرتی ہوں، روسیہ ہوں، گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، آپ جیسے مخلص نیک پیر کے سامنے آتے ہوئے شرماتی۔ رنڈی کا عقیدہ دیکھا، اس کو پیر کا لے آ، یہ ڈھونگی پیر کو لے آ گیا، کہا حضور رنڈی ہوں، برا کام کرتی ہوں، گندا کام کرتی ہوں، آپ جیسے بزرگ کے سامنے آتے ہوئے شرماتی ہوں۔ ضامن علی جلال آبادی کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی اس کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ بزرگوں کے تذکرے ہیں ان کے، انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ لکھے ہیں یہ، اور یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں، یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا بی بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون، کرانے والا کون؟ وہی تو ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، پورا مجمع بولے معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ خدا کی اس سے بڑی کوئی توحید؟ کتاب موجود ہے، حوالہ دکھانے کا ضامن ہوں، نہ دکھاؤں مونچھ مڈا کے یہاں سے تقریر عہد کر کے جاؤں گا کہ اب کبھی زندگی میں اسٹیج پہ نہیں بولوں گا۔ وہ 1 لاکھ لے لو، 2 لاکھ لے لو، بہت گھسے پیٹے چیلنج ہو گئے، ہم سے زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے، ان کو ضرورت بھی نہیں 1 لاکھ 2 لاکھ، بے شک سبحان۔ لیکن یہ ضرور کا یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اسٹیج پر آنا بند کر دوں گا، تقریر کرنا بند کر دوں گا، آدھی مونچھ مٹا دوں گا تاکہ تم کو مجھ سے نجات مل جائے۔ تمہاری کتاب ہے، تم نے چھاپا، تم نے لکھا۔ کیا کہا ضامن علی جلال آبادی نے؟ بی بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون، کرانے والا کون؟ وہی تو ہے۔ معاذ اللہ۔ یہاں تک لکھ دیتے تو کچھ غیرت بچ بھی جاتی، لیکن دیکھو بے غیرت کتنے کہتے ہیں یہ سنتے ہی وہ رنڈی آگ ہو گئی، غصے میں آ گئی۔ رنڈی کو شرم و حیا تھی، پیر صاحب کو شرم و حیا نہیں تھی دیوبند کی۔ غصے میں کہتی ہے حضرات میں تو آپ کو بڑا نیکوکار سمجھتی تھی، مگر آپ تو بڑے عجیب و غریب بدکار نکلے، میں تجھ جیسے پیر پر موتنا بھی پسند نہیں کرتی، اور یہ کہہ کے وہاں سے چلتی رہتی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کیسی کیسی توہینیں نہیں کی گئی۔ یہ سوانح قاسم میں لکھا ہے کہ قاسم نانا تبھی خواب دیکھتے تھے کہ وہ اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، معاذ، جبکہ ہمارا رب جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو توہین آمیز چیزیں لکھی گئی، ان بنیادوں سے اختلاف ہوا اور حد یہ ہوئی یہ کتاب لکھی گئی صراط مستقیم، اور اس کتاب میں لکھا گیا کہ نماز میں گدھے کا خیال لانا بہتر ہے، زنا کا خیال، زنا بلاత్కాر اس کا خیال لانا بہتر ہے، مگر نبی کا خیال آ جائے تو بہتر نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی، معاذ اللہ، استغفر اللہ ربی، شرک ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ جب نماز میں تم التحیات میں بیٹھوں گے، التحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھوں گے قاعدے میں، نبی کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہاں، ان کے نزدیک زنا کے خیال سے بدتر ہے، گدھے کے خیال سے بدتر ہے۔ گدھے کا خیال لا لو چل جائیں گا، کسی عورت کے ساتھ زنا کا خیال لا تصور کر لو چل جائیں گا، نبی کا خیال نہیں چلے۔
جبکہ مشہور روایت ہے محرم الحرام کے، اگر آپ کے جلسے ہوئے ہوں گے تو آپ نے سنا ہوگا کہ امام علی مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں سجدے میں امام حسین آپ کی پشت پہ سوار ہو گئے، پشت پہ سوار ہو گئے امام حسین، اور نبی نے اپنے سجدے کو دراز کر لیا صرف اس خیال سے کہ اگر سجدے سے سر اٹھاؤں گا شہزادے گر پڑیں گے، چوٹ لگ جائے گی۔ بتاؤ، نماز نبی کی اللہ کے لیے ہو رہی ہے، سجدے میں اللہ کے لیے، مگر خیال کس کا ہے؟ بولو، امام حسین کا۔ جب نبی کے خیال میں حسین آ جائے تو نبی کی نماز پہ کوئی خرابی نہیں آتی، تو ہم امتیوں کے خیال میں نبی آ جائے تو کیسے خرابی آ جائے گی؟ سبحان اللہ۔